بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنٹی امی جان کہہ رہی تھیں کہ رمضان سے پہلے ہی تمہیں عید کی خریداری کرا دوں۔ رمضان میں تو باہر نکلنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اس لیے آج امی جان آ رہی ہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں؟ بنت ناصر نے اپنی ساس سے پوچھا۔ جی جی بیٹا، ہنسی خوشی جاؤ، لیکن خیال رکھنا یہ موقع خوشیوں کا ہوتا ہے، کسی پہ بوجھ ڈالنے کا نہیں، لہٰذا والدہ جو دلا دیں لے لینا، زیادہ فرمائشیں مت کرنا، آخر اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ شادی کے بعد بہو کا یہ پہلا رمضان تھا، تو فاطمہ آپا نے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ سمجھانا بھی ضروری سمجھا۔ فاطمہ آپا اپنی سمدھن بہو کی امی کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ساتھ میں ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی۔ تبھی سمدھن پوچھنے لگی، آپا زکوٰۃ تو آپ رمضان میں ہی نکالیں گی نا؟ فاطمہ آپا بولی، ارے نہیں بہن، سارا سال ہی تو خیرات دیتے رہتے ہیں، کبھی فقیر کو 150 دے دیے، کبھی مسجد کی پیٹی میں رقم ڈال دی، اب الگ سے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی میرا کون سا لمبا چوڑا بینک بیلنس ہے، لیکن آپ کے پاس سونا بھی تو ہے نا؟ آپا ایک کنگن ہی دیکھ لے، 4-5 تولے سے کم کے نہیں ہوں گے، میرے پاس بھی رقم کہاں ہوتی ہے، لیکن زیورات رکھے ہوئے ہیں تو ان کی زکوٰۃ لازمی نکالتی ہوں۔ سمدھن نے نرمی سے جواب دیا، ارے بہن، رقم پاس نہیں، سونا بھی زکوٰۃ میں دے کر ختم کر دوں؟ فاطمہ آپا نے گھبرا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ سمدھن کچھ بولتی، بنت ناصر اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی بولی، امی جان اٹھیں، جلدی چلے، واپس بھی تو آنا ہے۔ سمدھن اور بہو تو بازار کے لیے نکل چکی تھی، لیکن فاطمہ آپا وہیں بیٹھی ہوئی دل ہی دل میں خود کو تسلی دینے لگی کہ زکوٰۃ تو تب دوں جب میرے پاس دینے کو پیسے ہوں، وہ تو آتے ہیں اور خرچ ہو جاتے ہیں۔ رہا سونا تو کون سا میری جولری شاپ ہے، وہ بھی زیورات ہی ہیں جو میں پہنتی ہوں۔ اگلے روز فاطمہ آپا ہال میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور بہو پاس ہی بیٹھی ٹی وی پر مدنی چینل دیکھنے میں مگن تھی۔ چینل پر دار الافتاء اہل سنت نامی پروگرام جاری تھا، جس میں ایک مفتی صاحب اسلامی موضوعات پر سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ تبھی بذریعہ کالر ایک سوال سن کر فاطمہ آپا نے بھی اپنی ساری توجہ اس کی طرف پھیر دی۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ عورتوں کے پہننے کے زیورات پر زکوٰۃ لازم ہے یا نہیں؟ کالر کا سوال ختم ہوا تو مفتی صاحب فرمانے لگی، جی ہاں بالکل، سونا چاہے زیور کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، یا ایسے رکھا ہو، نصاب کو پہنچنے کی صورت میں بہرحال اس پر لازم زکوٰۃ ہوگی۔ عموماً عورتیں زیورات کے معاملے میں سستی کرتی ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی، جی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سنتے ہی اس نے وہ کنگن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور یہ کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی ہیں۔ لیکن مفتی صاحب زیورات کی زکوٰۃ نکالتے رہیں گے تو یہ ختم نہیں ہو جائیں گے؟ پروگرام کے میزبان نے مفتی صاحب سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جس کی طرف مسلمان عورتوں کو بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت پیاری آیت مبارکہ کا ترجمہ بیان کرتا ہوں
ترجمہ: اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لہٰذا یہ مت دیکھیں کہ مال جا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ جس نے دیا تھا اسی کی راہ میں جا رہا ہے، اور جس نے پہلے دیا تھا وہ دوبارہ بھی دینے پر قادر ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ فاطمہ آپا کو یہ سوال و جواب سن کر اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ کتنے عرصے سے دل کو تسلی دیے بیٹھی تھی کہ میرے زیور پر زکوٰۃ فرض نہیں، اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت آ جاتی تو میرا کیا بنتا۔ مجھ میں تو آگ کے کنگن کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بہو بیٹا میری بات سنو، یہ لو میرے کنگن، یہ اللہ پاک و اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ میں دیتی ہوں۔ جس طرح آخرت میں فائدہ دینے والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا شریعت کو مطلوب ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی دنیاوی پریشانیوں اور الجھنوں کو دور کرنے پر بھی اجر و ثواب کی خوشخبری ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کا بھی ذہن دیا ہے۔ اس کی برکت سے معاشرے کے مفلس اور نادار افراد اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی مالی معاونت کرنے والے کو رضا الہی جیسی عظیم دولت ملنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ بخیل سے لوگوں کی طبیعتیں بیزار رہتی ہیں۔ صدقہ و خیرات اخروی و معاشرتی فوائد کے ساتھ ساتھ بیماریوں اور حادثات سے بچت کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے، اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ دوسروں کی مالی مدد کا سلسلہ یوں تو سارا سال ہی رہتا ہے، لیکن بالخصوص رمضان المبارک میں کئی عاشقان رسول صدقہ و خیرات سے نادار مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ نفلی صدقات کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں صدقات واجبہ مثلاً صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بھی اکثریت مائل ہوتی ہے، لیکن یاد رہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہونے کے بعد رمضان کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ اسی وقت ادا کر دی جائے۔ ثواب آخرت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ مثلاً جب مالدار شخص زکوٰۃ ادا کر کے کسی غریب اور تنگ دست آدمی کی مدد کرتا ہے تو ایک جانب اس کی مالی معاونت ہوتی ہے، تو دوسری جانب دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی اور حسن سلوک کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو اسلامی بھائی چارے کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اخلاق میں بہتری آ جاتی ہے۔ مال سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، خود پر جبر کرتے ہوئے ہزار محنتوں اور مشقتوں سے کمائے ہوئے مال کو محض حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں خرچ کرنے سے دل مال کی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اس میں مال کی الفت، دولت کی حرص اور دنیا کی ہوس کی جگہ اتفاق فی سبیل اللہ، صبر اور شکر جیسی عمدہ صفات پیدا ہوتی ہیں، جو اچھے اخلاق والوں کا حصہ ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک صحت مند اور خوشحال معاشرہ تشکیل پاتا ہے، کیونکہ معاشرے کی بدحالی کا بنیادی سبب محتاجی ہے، جس کی وجہ سے اخلاقی بدحالی، سماجی تباہی، تہذیبی پسماندگی اور تعلیم سے دوری نظر آتی ہے۔ اگر زکوٰۃ کو کماحقہ مستحق حضرات تک پہنچائی جائے تو معاشرے کے کئی سلگتے ہوئے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ الغرض مولا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے زکوٰۃ جیسا شاندار انتظام عطا فرمایا ہے۔ آج بھی اگر تمام صاحبان نصاب صدق دل اور حسن نیت سے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں تو شاید کوئی مسلمان بھوکا نظر نہ آئے۔